اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے۔ دنیا کے 5.5 ارب انسان تو جانتے ہی نہیں اسلام کیا ہے، اور بہت بڑا بدنصیب ہے جو اس چند روزہ زندگی میں اپنے مالک کو نہ پہچان سکا، موت کے بعد آنے والی زندگی کو نہ جان سکا۔ 1.5 ارب انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی، اسلام کی دولت بخشی۔ ہم میں اکثریت نام کی مسلمان ہے، بہت فاصلہ آ چکا ہے۔ اسلام ایک زندگی ہے، جیسے ڈاکٹر ایک زندگی ہے، تاجر ایک زندگی ہے۔ تاجر کے گھر میں پیدا ہونے سے آدمی تاجر نہیں کہلاتا جب تک وہ اس چیز کو سیکھتا نہیں۔ اسے میرے اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ بنانے والا وہ ہے اور راستے پر چلنے کا طریقہ بتانے والا بھی وہ ہے۔ لہذا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ عین فطرت ہے۔ اسلام کی ہر بات عین فطرت، انسان کے اندر کی آواز ہے۔ چلتے کیوں نہیں؟ تھوڑے سے امتحان میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ایک شیطانی طاقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے موت تک، قیامت تک۔ وہ دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت بڑی پرکشش ہوتی ہے۔ قرآن نے تسلیم کیا ہے، زخرف القول غرورا، شیطان بڑی پرکشش بات کرتا ہے، جھوٹ کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ زبانوں پہ آ گیا۔ جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ آپ تاجر بیٹھے ہوں گے، آپ کراچی سے لے کر پشاور تک جائیں، جو انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہے جھوٹ، اور انسانیت کی توہین ہے جھوٹ بولنا۔ یہ ہم یہاں سے چلیں اور گلگت تک جائیں، سکردو تک جائیں، آگے خپلو آخری جگہ ہے، ہر جگہ آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ سچ بولیں تو پھر کام کیسے کریں؟ یہ شیطان کی میں آپ کو طاقت بتا رہا ہوں کہ اس نے ایک انتہائی بدنما داغ کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا کہ عورتوں نے بھی قبول کر لیا، مردوں نے بھی قبول کر لیا، اور سچ ہماری زندگی سے نکل گیا۔ اور جس معاشرے میں 3 کام پیدا ہو جائیں، انہیں میرے بھائی بہنوں ذلت دیکھنی پڑے گی، انہیں ذلت دیکھنی پڑے گی۔ جس معاشرے میں ظلم ہو، جس معاشرے میں جھوٹ ہو، جس معاشرے میں دھوکہ ہو، خیانت ہو، انہیں ذلت دیکھنی پڑے گی۔ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، یہ قانون برابر ہے۔ جس معاشرے میں 3 صفات ہوں، انہیں اللہ عزت دے گا، چاہے وہ اللہ کے منکر ہوں یا اللہ کو مانتے ہوں۔ جس معاشرے میں انصاف ہوگا، انصاف، عدل، جس معاشرے میں سچائی ہوگی، سچ، جس معاشرے میں دیانت ہوگی، دیانت، یہ 3 صفات والا مرد، عورت، قوم، برادری، شہر، ملک، اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ انہیں عزت دے گا۔ ماننے والے ہیں تو آخرت بھی بن جائے گی، نہیں ماننے والے تو اللہ دنیا بنا دے گا، آخرت تو ایمان پر ہی ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اسلام ایک مکمل زندگی ہے۔ میں وہی تھوڑا سا مختصر بتاؤں گا۔ صرف حج تو اس کا ایک فریضہ ہے جس کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ آپ آگے بھی سنتے رہیں گے، کتابوں میں بھی آپ پڑھتے رہیں گے۔ ابتدائی اسلام کیا ہے، انتہائی اسلام کیا ہے۔
جبریل انسانی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے اطیات کی شکل میں بیٹھے اور کہا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیل۔ آپ نے کہا اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھ، اور طاقت ہے تو حج کر۔ یہ بیس بتا رہے ہیں، بنیاد۔ اب آخری حج پہ اسلام کی پوری عمارت مکمل ہو چکی اور آپ کے جانے میں کوئی 90 دن باقی ہے۔ یہی سوال اب عمرو بن عبسہ کرتے، یہ سوال جبریل نے کیا انسانی شکل، عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ پہلا جواب آپ نے سن لیا، یہ مدینے کا واقعہ ہے، یہ آخری حج کا واقعہ ہے، اسلام کی ساری تعمیر ہو چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اسلام میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ اب انتہا بتائی جا رہی، جیسے اب یہ چھت ہے تو ہم نیچے بیٹھے ہوئے اور یہ اے سی نفع دے رہا ہے، اس کی چھت اڑا دی جائے تو ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بطور بنیاد میرے نبی نے بتایا۔ اب آخری وقت آ چکا ہے، تھوڑے دن باقی ہیں، اب آپ آخری چھت ڈال رہے ہیں، چھت ڈال رہے ہیں۔ چھت کے بغیر تو ہم بھی اپنے گھر میں نہیں شفٹ ہوتے۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا مکمل کر دیا۔ اسلام کی ابتدا بندگی ہے اور انتہا اخلاق ہے۔ ابتدا میرے اور اللہ کے تعلق سے ہوتی ہے اور انتہا میرے اور آپ کے تعلق سے ہوتی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں۔ اسلام کی انتہا یہاں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، محاسن الاخلاق، میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ دو حدیثیں، اس کے دو لفظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بنی الاسلام علی خمس، بنیا لأتمم مکارم الاخلاق، اتمم، بنیا کا لفظ ابتدا کو بتاتا ہے اور اتمم کا لفظ انتہا کو بتاتا ہے کہ اسلام شروع ہوتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہم ابتدائی اسلام کے عمل کو کر رہے ہیں، اور انتہا اس کی کیا ہے؟ اخلاق۔ لہذا اب اسلام کی تعبیر کیا آ رہی ہے؟ میٹھا بول، کھانا کھلا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں مسلمان میں جمع نہیں ہو، خصلتان لا یجتمعان فی مومن، ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، سوء الخلق والبخل، ایک وہ بخیل کبھی نہیں ہوگا اور ایک وہ بد اخلاق کبھی نہیں ہوگا۔ بد اخلاقی اور بخل کسی ایمان والے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، مرد ہو یا عورت ہو۔ ایمان کی تکمیل کا تعلق اخلاق سے ہے۔ عبادات ہمیں بنیاد دے رہی، تکمیل اخلاق سے ہو رہی کہ دو چیزیں بد اخلاقی کی انتہا ہیں،